اگر آپ نے بھی ارطغرل غازی سیریل کے بارے میں سنا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے۔ دوستو، آج کل پوری دنیا میں ترکی کا ایک سیریل بڑی تیزی کے ساتھ مقبول ہو رہا ہے، جسے کہ رجب طیب اردغان نے تیار کروایا ہے، اور یہ سیریل ارطغرل غازی کا ہے، جو کہ ایک سچی کہانی پر بنایا گیا ہے۔ تو کون تھا ارطغرل غازی، اور سعودی عرب، امریکہ، اسرائیل اس سیریل سے کیوں ڈر رہے ہیں، اور اس پر انہوں نے کیوں بین لگایا ہے، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اسے آخر تک ضرور دیکھیے۔ دراصل بات 13ویں صدی کی ہے، جب سلمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی، جو کہ کائی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اس قبیلے میں 400 سے 500 خاندان شامل تھے۔ ارطغرل غازی ایک بہترین جنگجو تھے، جس نے کئی علاقے فتح کیے اور ان پر راج کیا۔ اس کے بعد ان کے بیٹے، جن کا نام عثمان تھا، وہ بہت عادل اور پکے مسلمان تھے۔ عثمان نے خلافت عثمانیہ قائم کی۔ خلافت عثمانیہ ارطغرل غازی کے سپنے کی تعبیر تھی۔ ارطغرل نے خواب میں دیکھا تھا کہ 4 پہاڑ اور 4 دریا ان کے قبضے میں ہے۔ یہ چاروں دریا ان کی سلطنت میں آئے۔ دجلہ، فرات، نیل اور تیندوک، یہ 4 دریا تھے، اور 4 پہاڑ میں کوہ طور، کوہ کاف، کوہ اطلس اور کوہ بلقاف، یہ تمام ان کی سلطنت میں آئے۔ 625 سال انہوں نے حکومت کی۔ اس کے بعد پہلی جنگ عظیم آئی۔ ارطغرل کے چھوٹے بیٹے عثمان نے ارطغرل غازی کے انتقال کے بعد ان کی جگہ لی، جو کہ اپنے باپ کی طرح ہی پکے مسلمان تھے اور عادل بھی۔ عثمان نے خلافت کو زندہ کرنے کا فیصلہ کیا اور خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ خلافت عثمانیہ کے بعد ان میں عیاشی آ گئی اور خرابی کی شروعات ہو گئی۔ اس وقت خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کا کنٹرول بھی انہی کے پاس تھا، اور تقریباً 40 ممالک پر خلافت عثمانیہ کا کنٹرول تھا، لیکن اس کے بعد یہ کمزور پڑ گئے۔ اس وقت ان کا سلطان وحید الدین تھا، جسے جلا وطن ہونا پڑا تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ان میں سے کچھ ممالک برطانیہ کے ساتھ تھے، جس میں امریکہ، آئرلینڈ، فرانس، روس، اٹلی اور کئی ممالک شامل تھے، جبکہ دوسری طرف ترک تھے، جن کا ساتھ جرمنی وغیرہ دے رہے تھے، اور وہ اپنی خلافت بچانے کے لیے زور لگا رہے تھے۔ اس جنگ میں پہلے 3 سال تک خلافت عثمانیہ والوں کو فتح ملتی رہی، لیکن پھر یہ مالی طور پر جب کمزور ہوئے تو یہ جنگ ہارنے لگے اور کمزور پڑنے لگے۔ اس کے بعد ایک معاہدہ ہوا، اور یہ جنگ بندی کا معاہدہ تھا، اور خلافت عثمانیہ کا خاتمہ اسی معاہدے کی وجہ سے ہوا۔ اس وقت 40 ممالک خلافت عثمانیہ میں شامل تھے، اور وہ الگ ہو گئے، جس میں سعودی عرب، عراق، شام، مصر وغیرہ بھی شامل تھے۔ اس طرح ترک سے مکہ اور مدینہ کا کنٹرول بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ مگر جب مکہ مدینہ میں کوئی بھی تبدیلی رونما ہوتی ہے تو ترک ایک ایک پتھر کو اپنے ہاں لے جاتے ہیں اور استنبول میں لے جا کر رکھتے ہیں، تاکہ ترکی کے لوگ اور ان کی قوم یہ یاد رکھے کہ ترکوں کے پاس یہ ذمہ داری ہوا کرتی تھی، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ میزبانی انہیں پھر سے ملے۔ اب ہم بات کرتے ہیں معاہدے کی، جو کہ جنگ بندی کا معاہدہ تھا، اور یہ لوزین میں ہوا تھا، جو کہ سوئٹزرلینڈ لینڈ کا ایک علاقہ ہے۔ اس معاہدے میں یہ طے پایا کہ خلافت عثمانیہ ختم کر دی جائے گی، جانشین کو ہٹا دیا جائے گا، تمام اثاثے ضبط کر لیے جائیں گے۔ ترک کے پاس بہت زیادہ اثاثے تھے، جو کہ 3 بر اعظم کی حکومت ان کے پاس ہوا کرتی تھی، اسی لیے بہت زیادہ پیسہ ان کے پاس تھا۔ اور یہ کہا گیا کہ ترکی میں اسلامی قوانین نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ شروعات میں یہ بھی کہا گیا کہ وہاں عربی میں اذان نہیں دی جائے گی، اور یہ طے پایا کہ آپ خلافت اور شریعت کی بات نہیں کریں گے۔ ترکی پر اور کئی خوفناک پابندیاں بھی لگا دی گئی، جیسے وہ اپنے ملک میں معدنیات نہیں نکال سکتے، یعنی کہ تیل، گیس وغیرہ کچھ بھی نہیں، اور وہ ڈرل بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بڑا اور بہت بڑا مسئلہ تھا۔ فاسفورس کا ان کے پاس بہت بڑا ذخیرہ تھا، جو کہ استنبول یعنی قسطنطنیہ میں ہے۔ یہاں سے کئی جہاز گزرتے ہیں، جو کہ دنیا کی تجارت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس سے بھی کہا گیا ہے کہ ترک ان سے کرایہ اور ٹیکس وصول نہیں کر سکتے۔ یہ معاہدہ عالمی سطح کا تھا، اور اس کی مدت 100 سال کی تھی۔ یہ معاہدہ جولائی 1923 میں ہوا تھا، تو 2023 میں ترکی اس معاہدے سے آزاد ہو جائے گا۔ تو آزاد ترکی بہت کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، جس سے دنیا خوف زدہ ہے۔ ارطغرل غازی کی سیریل بھی اسی مقصد سے بنائی گئی ہے کہ ترک پرانا وقار حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اپنے پرانے کردار کو یاد کرے اور اپنے وقار کو یاد کرے۔
اسی لیے رجب طیب اردغان نے پھر سے ترک کو اور مسلمانوں کو یہ یاد دلانے کے لیے یہ سیریل بنایا ہے۔ امریکہ اور یورپ اور تمام اسلامی ممالک جہاں بادشاہت ہے، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ لوگ یہ ڈرامہ دیکھیں اور کرداروں کے بارے میں جانیں اور خواہش پالے کہ مسلمان اکٹھے ہو۔ جب خلافت عثمانیہ ختم ہو رہی تھی تو پوری دنیا میں کسی مسلم ملک نے آواز نہیں اٹھائی تھی، کیونکہ ان کو اپنے علاقوں میں بادشاہت مل رہی تھی، لیکن صرف ایک جگہ سے آواز اٹھائی گئی اور وہ ہے ہندوستان۔ ہندوستان کے کئی لوگ ترک کا ساتھ دینے وہاں پر پہنچے تھے اور ان کی قبریں اب بھی وہاں پر موجود ہے۔ اس وقت پاکستان بھی ہندوستان میں ہی شامل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان سے ترک زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اب 100 سال ختم ہونے کے بعد ترکی اپنا حق مانگنے کی کوشش کرے گے اور اس کی تیاری بھی وہ شروع کر چکے ہیں۔ اس سے امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب بھی خوفزدہ ہے۔ اسی بیچ اب عالمی وبا بھی آ چکی ہے، جس سے دنیا میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، خلافت عثمانیہ اور ارطغرل غازی کے بارے میں آپ کا کیا ماننا ہے؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، فیس بک اور واٹس ایپ پر۔